اوٹپا یہ سوسائٹی کو سیف گارڈ کرتے ہیں. ہوموسیکسولیٹی میں بھی یہی ہے کہ ہری یہ کہتا ہے نفرت ہوتی ہے کہ وہ گندا کام کرنے سے، اور آدمی ایک کام کرے گا سوسائٹی کو برباد کرے گا، اس سے خاندان تباہ ہو جائے گا. یہ اوٹپا ہے. یہ دو چیزوں کو، اس میں ایک بات یہ بھی کہا شوارز نے کہ آدمی اپنے سیلف ریسپیکٹ کو اگر چاہتا ہے تو گندا کام نہیں کرے گا، اور سامنے والے کو ریسپیکٹ دیتا ہے تب بھی وہ گندا کام نہیں کرے گا. ہوموسیکسولیٹی میں جسے سیلف ریسپیکٹ نہ ہو وہ گندا کام کرتا ہے، اور سامنے والے کی اگر عزت نہ ہو تو اس سے وہ کام لیتا ہے جس کے لیے بھگوان نے اسے پیدا نہیں کیا، اس کام کے لیے اسے نہیں پیدا کیا. ہیرین اوٹپا گوتم بدھا کے حساب سے سوسائٹی کا کانشنس ہے، سوسائٹی کو بچاتے ہیں یہ دونوں چیزیں، اور جس سوسائٹی میں ہری ختم ہو جائے، اوٹپا ختم ہو جائے، وہ سماج برباد ہو جاتا ہے. پھر کہا گوتم بدھا نے، پھر وہ سماج لومڑیوں کے لیے، بکریوں کے لیے، مرغیوں کے لیے اور گدھوں کے لیے لائق ہے، انسانوں کے جینے کے قابل وہ سوسائٹی نہیں ہوگی. یہ اس کتاب کے اندر گوتم بدھا کا ریفرنس جو ہے ڈاکٹر شوارز نے یہ دیا ہے. یہ دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا کہ سوسائٹی کا کانشنس اور اجتماعی ضمیر اسے مانتا نہیں. یہ دو باتیں میں نے بتائی. اب آخر میں کیا ہوگا کہ اگر ہندوستان میں اس قانون کو پاس کر دیا جائے، گورنمنٹ سے لیجسلیشن کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے بل پاس ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لیسبینیزم اور گے میرجز ہو سکتے ہیں، اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو آج نہیں 50 سال کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں معلوم ہوگا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ہوگا تو لوگ صرف سیکسول ڈیزائر پورا کریں گے، سوسائٹی میں خاندان نہیں بنائیں گے. اصل میں بیسک یونٹ ہے فیملی. خاندان 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 سے محلہ بنتا ہے، محلے محلے سے گاؤں بنتا ہے، اور گاؤں گاؤں سے اسٹیٹ بنتا ہے، پھر اس سے ملک بنتا ہے، پورا سماج بنتا ہے. اگر بیسک یونٹ آپ فیملی کو ختم کر دیں گے تو پھر سوسائٹی کو ختم ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. 50 سال کے اندر یا 100 سال کے اندر وہ سویلائزیشن، وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے حوالے دیتا ہوں. امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہے، ان کی کتاب ہے سیز دا مومنٹ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے سیز دا مومنٹ میں کہ ہماری سوسائٹی بہت ایڈوانس سوسائٹی ہے سائنس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، لیکن اب ہماری امریکن سوسائٹی تباہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں سے فیملی سسٹم ختم ہو گیا. یہ کتاب 1992-93 میں آئی تھی رچرڈ نکسن کی. یہ سب سے پہلی کتاب ہے جس میں وارن کیا گیا کہ امریکہ کے اندر فیملی سسٹم ختم. پھر اس کے بعد فرانسس فوکویاما امریکہ کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کی ایک کتاب آئی تھی دا گریٹ ڈسٹرپشن. اس میں انہوں نے اپنے اس تشویش کا اظہار کیا کہ امریکہ وہ اس کی سوسائٹی ختم ہو جائے گی، اس کا کلچر ختم ہو جائے گا، اور وہ تباہی کی طرف، تنزل کی طرف، ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے بیسک ریزن یہی بتایا کہ امریکہ کے اندر خاندان، فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. امریکہ میں پیدا ہونے والے 50% بچے ایسے ہیں جن کو ان کے باپ کا پتہ معلوم نہیں، کون ہے ان کا باپ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود لڑکی کو پتہ نہیں کہ یہ کس لڑکے سے دوستی کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا. یہ جس سوسائٹی کے اندر آ جائے پھر وہ سوسائٹی جو ہے یقیناً گرے گی، اس سوسائٹی کے اندر سے تباہی آئے گی اور فیملی سسٹم ختم ہوگا تو وہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی. یہ تو گریٹ ڈسٹرپشن میں انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے. پھر بل کلنٹن نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ فیملی یونٹ کا پرزرو کرنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم نے امریکہ میں فیملی سسٹم کو باقی نہیں رکھا تو پھر سوسائٹی ختم ہو جائے گی. پھر ابھی 2007 میں جرمنی یا فرانس کے ایک آتھر نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ڈیموگرافک ڈیٹا کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یورپ آئندہ 20-25 سال کے اندر اس میں اس وقت جو آبادی ہے اس کا 50% ہو جائے گا. آج اگر کسی سماج کے اندر مان لیجئے 50 لاکھ ہے آبادی، تو آئندہ 20 سال کے بعد وہ 25 لاکھ ہو جائے گی. تو ڈیولپمنٹ کے بجائے ڈکلائن ہے ان سوسائٹیوں میں، یورپ کی سوسائٹیوں میں. اس لیے لوگ وہاں فیملی نہیں بسانا چاہتے ہیں، وہاں گے میرجز ہیں، وہاں لیسبین ریلیشن شپ ہے، وہاں لوگ بچے نہیں جانتے. تو اس کے نتیجے میں آئندہ 20-25 سال کے اندر وہ سوسائٹیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. یہ بات جو لوگ لکھتے ہیں، ایکسپرٹس لکھتے ہیں. کسی سوسائٹی کو باقی رہنا ہو تو اس کی فرٹیلیٹی ریٹ، یعنی اس میں
بچے جو پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ایک عورت کو جو بچے پیدا کرنا ہے 2.11 ایوریج میں 2.11، جس گھر کے اندر 2 سے کم 2.11 سے کم جس سوسائٹی کے اندر بچے پیدا ہوں گے وہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ کسی سوسائٹی کو باقی رہنا ہو اور فیوچر میں آئندہ اگر اسے بڑھانا ہو تو اس کا جو گروتھ ریٹ ہونا چاہیے وہ 2.11 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر گے میرجز کو آپ لیگلائز کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ فیملی نہیں بسائیں گے، بچے نہیں جنیں گے، آج تو انجوائے کریں گے لیکن 50 سال کے بعد انڈین سویلائزیشن ہندوستان میں انڈین سویلائزیشن ختم ہو جائے گا اور ہندوستان کا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے۔ یہ تو تباہی اور بربادی خود ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے ہسٹورین ٹوائن بی نے اپنی کتاب ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہے کہ سیولائزیشنز نیور ڈائی آف اٹیک، دے ڈائی بیکاز آف سوسائڈ۔ سیولائزیشنز کو، تہذیبوں کو حملہ کر کے ختم نہیں کیا جاتا بلکہ تہذیبیں خودکشی کر کے مرتی ہیں، اپنی موت آپ مرتی ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جب ہم کریں گے، اس طرح کے قوانین جب پاس کریں گے، آرٹیکل 377 کو جب ریپیل کر دیا جائے گا، گے میرجز کو، لیسبین ریلیشن شپ کو جب جائز قرار دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوا ٹوائن بی کے حساب سے ہم اپنی خودکشی کا انجیکشن خود لے رہے ہیں۔ ہم گویا کہ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوسائٹی سوسائڈ کرے گی اور ہمارا سیولائزیشن ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سیولائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کسی طرف سے اٹیک ہونا ضروری نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہوں گے، ہم خود اپنی موت کا سامان کریں گے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو آئندہ 50 سال کے بعد انڈیا کا نام لینے والا یا انڈین سیولائزیشن کا نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے سوسائڈل اٹیمپٹ ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے کہ اگر ہم ایک ان نیچرل کام کو اجازت دے دیں، پرمٹ کر دیں، لیگلائز کر دیں۔ اگر کوئی کرتے ہیں تو پھر ان کو کرمنل ہی مانا جانا چاہیے، ان کے لیے بیماری ہے تو ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کا سیکسول جو ڈس آرڈر ہے یا اورینٹیشن جو کہتے ہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے اور نیچرل فطرت پر لانا چاہیے کہ اسے ڈیزائر ہو تو لڑکی کا ڈیزائر ہونا چاہیے، خواہش سیکس کرنے کی ہو تو فیملی بسانے کے لیے سیکس کرنے کی خواہش ہونی چاہیے، صرف سیکس کا ڈیزائر پورا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے بیسک آرگیومنٹ کہ کیوں آرٹیکل 377 کو رکھا جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر ہندوستانی کی، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس میں تمام مذاہب ایک ہی گویا کہ اسٹینس رکھتے ہیں، سب کا ایک ہی موقف ہے۔ کسی مذہب کے اندر ہومو سیکسولیٹی کو پرمٹ نہیں کیا گیا، کوئی مذہب اس بات کو نہیں مانتا۔ تو تمام مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور انڈین گورنمنٹ سے اپیل کریں، انٹلیکچولی کام کریں، آرٹیکلز لکھیں ہم پیپر میں، لوگوں کو سمجھائیں کہ صاحب یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور غلط کام کو ہم لیگلائز نہ کریں، قانون پاس کر کے صحیح نہ بتائیں بلکہ غلط کو غلط ہی رہنا چاہیے، کرائم کو کرائم ہی مانا جانا چاہیے، اور زمانے کے لحاظ سے کرائم جو ہے نیکی میں نہیں بدل جاتی۔ تو یہ ہم سب کا کام ہے، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جتنا ان کا انفلوئنس ہے، ایریا آف انفلوئنس، وہاں تک اس بات کو پہنچائیں کہ کسی بھی طرح سے آرٹیکل 377 میں نہ امینڈمنٹ ہو، نہ ریپیل ہو، نہ اسے چینج کیا جائے، بلکہ گے میرجز، لیسبین میرجز کو غلط ہی ماننا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ان نیچرل ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے کانشنس کے خلاف ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس سے فیملی یونٹ ختم ہو جائے گا، اور فیملی ختم ہوگا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شکریہ۔ Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennet Allahu Allah. वो तन्हा कौन है? Allahu Allah. बादशाह वो